کسی کو بھی نہ تو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بولنے دیں گے اور نہ ہی سیدہ میسون بنت بہدل کے بارے میں بولنے دیں گے۔ جی ہاں، آپ نے ان کو کرسچن کہا ہے، آپ نے ان کو عیسائیہ کہا ہے۔ تم جاؤ جا کے یزید کو اور اس کی ماں جو کرسچن تھی اس کی جا کے تم باتیں اور شانیں بیان کرو۔ غازی صاحب، ہم نے پیچھے بھی آپ سے مطالبہ کیا، اب بھی مطالبہ کر رہے ہیں، اور آپ ہی سے نہیں، آپ کے پیچھے جتنی کابینہ جو آپ کو پرچیاں لکھ کے دے رہی ہے اور آپ کو لقمے دے رہی ہے اور آپ کو فون کر رہی ہے، ساری ذریت کو ملائیں اور ہمیں ثبوت دیں۔ کچھ لوگوں کو یزید سے بہت زیادہ محبت ہے اور وہ اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں حضور مفکر اسلام کنز العلماء کے لٹریچر میں سے کوئی ایک تحریر دکھا دیں جس سے یزید کی شان ٹپک رہی ہو، یا آپ کے ہزاروں خطابات میں سے کوئی ایک تقریر دکھا دیں جس میں یزید کے فضائل بیان کیے جا رہے ہوں۔ آپ اتنا دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو، آپ خود کو جسٹس کہتے ہیں، غازی کہتے ہیں، اور اپنے فضائل بیان کرتے کرتے آپ آدھا گھنٹہ کھا جاتے ہیں، اور آپ کو اتنا بھی نہیں پتا چلتا کہ آپ الزام لگا رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کذب بیانی کر رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم سامعین حضرات، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ جسٹس نذیر غازی صاحب نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرضہ سرائی کی، جس پر ہم نے رد عمل پیش کیا اور ان سے چند مطالبات کیے۔ ہم نے کہا کہ غازی صاحب، آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ عقیدہ اہل سنت، نظریات اہل سنت کے خلاف ہیں، اور جو باتیں آپ کر رہے ہیں ان کے ہمیں ثبوت فراہم کریں۔ ہم نے ان سے مطالبات کیے، اور ان کے ساتھ جو ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب تھے ان سے بھی ہم نے مطالبات کیے۔ غازی صاحب کو چاہیے تھا کہ جو ہم نے ثبوت مانگے ہمیں ثبوت دیں، جو ہم نے مطالبے کیے ہمارے مطالبے پورے کریں، یا پھر غازی صاحب سیدھا سیدھا توبہ کر لیتے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ذات کے بارے میں انہوں نے بہت ناقص جملے بولے ہیں اور جو ان کی شان کے خلاف ہیں وہ بولے۔ لیکن غازی صاحب نے نہ تو توبہ کی اور نہ ہمیں اپنی باتوں کے ثبوت فراہم کیے۔ انہوں نے ایک تیسرا رستہ اختیار کیا جو ان کو مزید اس دلدل میں پھنسا رہا ہے۔ غازی صاحب نے تقریباً 45 منٹ کا ایک بیان جاری کیا اور اس میں کہا کہ یہ میرا حتمی فیصلہ ہے، اس کے بعد میں بات نہیں کروں گا۔ غازی صاحب، حتمی فیصلے کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے، آپ یا تو اپنی باتوں کا ثبوت دیں گے یا پھر اپنی اس جسارت پر توبہ کریں گے، ورنہ کوئی رستہ نہیں ہے۔ غازی صاحب نے جو 45 منٹ لگائے ہیں نا، ان کا اگر ہم تجزیہ کریں نا تو تقریباً آدھا گھنٹہ ان کے اپنے فضائل ہیں، بقیہ جو ٹائم بچتا ہے ان میں سے ایک پورا حصہ الزامات کا ہے، اور جو چند لمحے پیچھے رہ جاتے ہیں ان میں غازی صاحب نے ہمیں دھمکیاں دی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو غازی صاحب نے اپنے فضائل بیان کیے ہیں، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے اپنی خدمات جو گنوائی ہیں ان خدمات کے بل بوتے پر آپ کو یہ اتھارٹی حاصل ہو گئی ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین کے بارے میں زبان کھولیں، آپ صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی گستاخیاں کر جائیں، آپ ان کے بارے میں خفیف جملے بول جائیں، آپ ان کو منحرف ڈیویٹ کرنے والا کہہ جائیں، اور ان باتوں پر جن کا ثبوت ہی نہیں ہے ان پر بنیاد رکھ کر آپ اس طرح کی گفتگو کر جائیں؟ کیا یہ خدمات دینے کی وجہ سے بندہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے؟ اور دوسری بات کہ جن بزرگوں کے آپ نے نام لیے ہیں ان میں سے جو صحیح العقیدہ ہیں، اگر وہ آپ کی یہ حرکت دیکھ لیتے تو کیا آج بھی آپ کو گلے لگاتے اور آج بھی آپ کا ماتھا چومتے، آج بھی آپ کو عزت دیتے؟ نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ اکابرین صحیح العقیدہ جو سنی بزرگ تھے وہ اس طرح کا معاملہ نہ کرتے، وہ بھی آج آپ سے توبہ کا مطالبہ کرتے۔ اور جہاں تک الزامات کی بات ہے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ جو بندہ وکالت میں ایک نام رکھتا، جو خود کو جسٹس کہتا ہو اور اپنے اتنے کارنامے سناتا ہو، وہ بندہ اتنا جھوٹا، مکار اور کذاب بھی ہو سکتا ہے، وہ اتنی دجل کاری بھی کر سکتا ہے۔ غازی صاحب، حق یہ بنتا تھا آپ اپنی ایک ایک بات پہ ثبوت پیش کرتے۔ آپ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ اکرام اہل بیت اطہار، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، انبیاء علیہ السلام، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی کی توہین کا الزام لگایا ہے۔ وہ موصوف اس پہ نہیں رہے، سیدہ کی گستاخی جو کی تھی، اس کے بعد انہوں نے کہا انبیاء سے بھی گناہ صغیرہ اور ان سے بھی خطائیں ہو جاتی ہیں، یعنی جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ سیدہ پاک جو تھی وہ غیر نبی تھی، ان سے خطا ہوئی تو انبیاء سے بھی خطائیں ہو جاتی ہیں، اور کیا بات کرتے ہیں آپ۔ اور نعوذ باللہ اللہ کی ذات تک بھی انہوں نے کوئی ایسی ہرزہ سرائی کی ہے جو ریکارڈ پہ موجود ہے، اہل علم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں صرف اتنا ہی کہوں گا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے۔ اگر آپ میں ذرا بھی دم خم ہے نا، اور آپ میں غیرت ہے ذرا سی بھی، اور ہمت ہے آپ میں، ان میں سے کوئی ایک ثابت کر کے دکھائیں۔ اپنی زہر آلود زبان سے لوگوں کے قلوب و اذہان میں شکوک پیدا کر رہے ہیں۔ آپ کو خیال ہی نہیں آ رہا، آپ اپنے ڈیفینس میں، اپنے دفاع میں اتنا کیچڑ اچھالنا شروع ہو گئے ہیں۔
آپ کو کوئی سوچ ہی نہیں آ رہی, آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ کتنی کتنی بڑی باتیں کر رہے ہیں. غازی صاحب, اگر آپ میں اور آپ کی وہ پوری ٹیم جو آپ کو پیچھے سے لقمے دے رہی تھی, جنہوں نے آپ کو پرچیاں لکھ کے دی ہیں اور جو آپ کو فون کر کے دلاسے دے رہے تھے, یہ سارے مل جاؤ اور ان باتوں کا ثبوت پیش کرو. قیامت تو آ سکتی ہے, نہ آپ میں اور نہ آپ کے حواریوں میں یہ جرت ہے کہ یہ جو الزام لگائے ان کو ثابت کر سکو. تو پھر ڈرو اس عاقبت سے, ڈرو رب تعالیٰ سے. ایسے گھٹیا اور گنونے الزام لگا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اور جو آپ نے دھمکیاں دی ہیں, میرے ہر شہر میں شاگرد ہیں, میرے نوکر ہیں, میرے ملازم ہیں, میں ہر شہر میں ان پہ مقدمہ کر سکتا ہوں, ایسی تیسی کر دوں, میں جیل میں ڈلوا سکتا ہوں. تو میں چاہتا تو میں ان کے خلاف 100 مقدمہ درج کروا سکتا تھا, ہر شہر میں مقدمہ درج ہو جاتا. کون سا شہر ہے جہاں پہ میرے شاگرد نہیں ہیں؟ تو میں ایسی تیسی کر کے رکھ دوں, روز انہی پہ پروگرام کروں. تو غازی صاحب, کیا آپ کے ہی ماننے والے ہر شہر میں ہیں یا تحریک لبیک یا رسول اللہ کے بھی ہیں؟ آپ جو ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں نا, وہ ہمارے لیے نئی نہیں ہے, وہ بہت پرانی ہے. اور جیل کا معاملہ جو ہمارے لیے بالکل آسان ہے. ہم دین کی خاطر اور مسلک کے لیے 1 مرتبہ کیا 1000 مرتبہ بھی جیل جانے کے لیے تیار ہیں. صحابہ کرام, اہل بیت اطہار, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم, ان ذوات قدسیہ کی عظمت پر پہرا دیتے ہوئے جیل میں چلے جائیں تو ہم اس کو جیل نہیں جنت کا راستہ کہتے ہیں. اور پھر میرے حضور مفکر اسلام تو فرماتے ہیں کہ لٹک جانا تو آتا ہے, اٹک جانا نہیں آتا, کسی کے روب سے پیچھے دبک جانا نہیں آتا. آپ ہمیں جیل کی باتیں سنائیں گے تو کیا ہم ڈر جائیں گے, ہم بیٹھ جائیں گے؟ نہیں, بلکہ اگر آپ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہرزہ سرائی کی ہے اس سے توبہ نہ کی, اور آپ جس طرح ڈٹے ہوئے ہیں, بدستور ڈٹے رہے, تو پھر ہم FIR کرائیں گے, پھر ہم مقدمہ درج کریں گے, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کون سی عدالت میں بیٹھ کر, کہاں بیٹھ کر آپ اپنے آپ کو صاف ثابت کرتے ہیں. وہ لفظ جس سے آپ بار بار پھر رہے ہیں, ہم پھرنے نہیں دیں گے. آن دا ریکارڈ موجود ہے, ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں, ہم بتائیں گے. آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں, آپ سے اور کوئی بات نہیں بن پائی, جو ہم نے مطالبات کی وہ مطالبات نہیں پورے ہو پائے, تو آپ ہمیں دھمکیاں دیں گے. تو ہم آپ کی دھمکیوں میں نہیں آنے والے. ہم 2 ٹوک بات کر رہے ہیں. یا تو آپ جتنی گفتگو کر چکے, جتنے الزامات لگا چکے, جتنی زہر اگلنا چاہی اگل چکے, اب یا تو ان کا ثبوت فراہم کریں یا پھر توبہ کریں. تیسرا رستہ نہیں ہے. یا پھر یہ جو آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں نا, اس کا سامنا آپ کو ہو سکتا ہے. بالخصوص جس بات کے لیے میں آج حاضر ہوا وہ یہ ہے کہ آپ حضور مفکر اسلام کنز العلماء پر یزید کی حمایت اور شان بیان کرنے کا الزام لگاتے ہیں. تم جاؤ جا کے یزید کو اور اس کی ماں جو کرسچن تھی اس کی جا کے تم باتیں اور شانیں بیان کرو. غازی صاحب, ہم نے پیچھے بھی آپ سے مطالبہ کیا, اب بھی مطالبہ کر رہے ہیں, اور آپ ہی سے نہیں, آپ کے پیچھے جتنی کابینہ جو آپ کو پرچیاں لکھ کے دے رہی ہے اور آپ کو لقمے دے رہی ہے اور آپ کو فون کر رہی ہے, ساری ذریت کو ملائیں اور ہمیں ثبوت دیں. ہمیں حضور مفکر اسلام کنز العلماء کے لٹریچر میں سے کوئی ایک تحریر دکھا دیں جس سے یزید کی شان ٹپک رہی ہو, یا آپ کے ہزاروں خطابات میں سے کوئی ایک تقریر دکھا دیں جس میں یزید کے فضائل بیان کیے جا رہے ہوں. آپ اتنا دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو, آپ خود کو جسٹس کہتے ہیں, غازی کہتے ہیں, اور اپنے فضائل بیان کرتے کرتے آپ آدھا گھنٹہ کھا جاتے ہیں, اور آپ کو اتنا بھی نہیں پتا چلتا کہ آپ الزام لگا رہے ہیں, بہتان لگا رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, کذب بیانی کر رہے ہیں. شرم آنی چاہیے آپ کو, آپ کے عمر کے تقاضے کے مطابق آپ کو بالکل شرم آنی چاہیے. آپ سے ہم نے جو مطالبے کیے آپ نے ایک بھی پورا نہیں کیا, اور آپ الزام پہ الزام دھرتے رہے. آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور مفکر اسلام نے یزید کے خلاف کتنا کام کیا ہے, اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت کے فضائل و مناقب پر کتنے خطابات کیے ہیں. ان کا عشر اشیر بھی اگر میں بیان کروں نا تو وہ پتہ کیا ہے, چند موضوعات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. شہادت امام حسین ایک انقلاب ساز چشمہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں جیتا کون ہارا کون. حسینیت با مقابلہ یزیدیت. یزید اہل سنت کی نظر میں درس کربلا اور جہاد اسلامی. امام حسین کے روشن اصول. خطبات امام حسین. حسینیت اور اس کے اثرات. امام حسین کے کربلا جانے کے اسباب. شجاعت امام حسین. حضرت امام حسین کا راستہ. امام حسین سے محبت کے مختلف انداز. شہادت امام حسین. امامت حسین اور ملامت یزید. جناب والا, یہ چند موضوعات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہیں, حضور مفکر اسلام کے. ان کا ایک ایک لفظ سنیں اور پھر بتائیں یزید کی حمایت کہاں پہ ہے اور کہاں پر یزید کی شان ہے. بلکہ کچھ موضوع تو ہیں یزید سے تعلق رکھتے, اور اس میں مذمت ہی مذمت ہے یزید کی. مثال کے طور پہ جو 41 نمبر اقامت دین ہے, امامت حسین ملامت یزید. حسینیت بامقابلہ یزیدیت. اور یزید اہل سنت کی نظر میں کربلا میں جیتا کون ہارا کون. یہ 4 موضوع آپ دیکھیں گے نا, بالخصوص
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یزیدیت کے بارے میں حضور مفکر اسلام کا کیا نظریہ ہے۔ ارے آپ حضور مفکر اسلام کی بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے جامعہ میں جب کلاسز کی ابتدا ہوتی ہے نا، جو اسمبلی میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں، تلاوت قرآن مجید، نعت رسول مقبول، قصیدہ بردہ شریف، اور جو ایک ملی ترانے کے طور پر ہم اپنے بچوں کو اسمبلی میں پڑھاتے ہیں نا ہر روز ڈیلی، وہ کیا کلام ہے حضور مفکر اسلام کا؟ حسینی ہوں، حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک، یزیدوں کو تو میں الٹا کروں گا آخری دم تک۔ یزیدوں کو الٹا کرنے کا درس روزانہ صبح بچوں کو دیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ ایک مقام پر اور ارشاد فرماتے ہیں، صدیق کا مرید ہوں کر کے علی علی، میں دشمن یزید ہوں کر کے علی علی، میں دشمن یزید ہوں کر کے علی علی۔ حضور مفکر اسلام یزید کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ وہ ان سب چیزوں سے عیاں ہے۔ آپ چاہے یہ خطبات سن لیں، چاہے تو ان کی تحریرات دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن جو آپ نے الزام لگائے ہیں اس کا ایک ثبوت بھی ابھی تک آپ نے پیش نہیں کیا۔ یہ موضوع جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں نا، یہ فقط آپ کے لیے نہیں ہے، بالخصوص یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو آپ کی باتیں سن رہے ہیں، کہیں ان کے ذہن گرد آلود نہ ہو جائیں، زہر آلود نہ ہو جائیں، اس واسطے بتانا چاہ رہا ہوں، ورنہ ہمیں صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے الزام لگایا ہے، ثبوت دینے کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے، جس میں آپ ناکام ہیں۔ اور اس بات کو بھی پیش نظر رکھا جائے کہ یزید کو لے کر ہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر کسی کو بک بک نہیں کرنے دیں گے۔ اور پھر وہ لوگ بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو دیکھ کر ہم یزید کے مناقب بھی نہیں پڑھنے دیں گے۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم حقائق پر چلنے والے لوگ ہیں۔ یزید کی خرافات کو لے کر، یزید کی خامیوں کو لے کر، یزید کی خباستوں کو لے کر ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی کو بک بک نہیں کرنے دیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس اور آپ کے فضائل و مناقب پر کسی کو حملہ نہیں کرنے دیں گے۔ یہ یاد رکھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی اہمیت ہے صحابہ میں۔ ہمارے بزرگان دین نے لکھا ہے، تہذیب الکمال میں موجود ہے۔ اور آپ تو کہتے ہیں میرے پاس بہت بڑی لائبریری ہے، اگر آپ کی لائبریری میں یہ کتاب ہو تو دیکھیں امام نسائی کا موقف کیا ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو اسلام ہے یہ ایک قلعے کی مانند ہے، ایک عمارت کی مانند ہے، اور صحابہ اس کا دروازہ ہے۔ اور جو بندہ صحابہ کے بارے میں بک بک کرتا ہے، دراصل اس کا ارادہ اسلام پر حملہ کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر صحابہ میں حضرت امیر معاویہ کا کیا مقام ہے؟ آپ فرماتے ہیں فقال فمن اراد معاویہ تھا، تو جو بندہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارادہ کر لیتا ہے بدبختی کرنے کا، گستاخی کرنے کا، بے ادبی کرنے کا، جو ان پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، تو آپ لکھتے ہیں فإنما اراد الصحابہ، اس نے صحابہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اسلام ایک عمارت ہے، اس کا دروازہ صحابہ ہیں، اور پھر جو حضرت امیر معاویہ پہ حملہ کرتا ہے وہ اسلام کے دروازے پر پورے صحابہ پہ حملہ کر جاتا ہے۔ اگر تہذیب الکمال جیسی عربی کتاب آپ کے بس میں نہیں ہے اور آپ نہیں نہ پڑھ سکتے تو آپ کی آسانی کے لیے یہ حضور مفکر اسلام کنز العلماء کے خطبات کا مجموعہ ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ کے متعلق، اس کا صفحہ نمبر 80 اور 81 پڑھ لیں، اس پر یہ ساری روایت وضاحت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت امیر معاویہ کا صحابہ میں کیا مقام ہے۔ اور آپ بڑا کہہ رہے تھے کہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا غلام ہوں، میں نے ان کے نام کے اشتہار لگائے ہیں، بڑی خدمات کی ہیں۔ اگر آپ سیدی اعلیٰ حضرت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں نا، تو پھر ان کا کام بھی دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو مانتے ہیں تو پھر ان کی بات کو بھی مانیں۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضیہ جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 264 ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ جو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بک بک کرتا ہے، جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں نقص کرتا ہے، آپ کیا نقل فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَمَن يَكُونُ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَاكَ قَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَةِ، کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ غازی صاحب ہم آپ کو گالی نہیں دیں گے اور نہ ہی ہم دیتے ہیں۔ آپ الزام لگا رہے تھے کہ ہم نے آپ کو گالی دی ہے، ہم نے آپ کو گالی دی ہیں۔ ہمارے ادارے کے کسی مبلغ کا آپ نام بتائیں جس نے آپ کو گالی دی ہو۔ آپ کہتے ہیں گندی گالی دی ہیں، گندی گالی دی ہیں، میں منہ نہیں لگانا چاہتا۔ جو آپ نے الفاظ بولے ہیں نا وہ بھی ہم نے دیکھے ہیں، وہ بھی ہم نے سماعت کیے ہیں، لیکن ہمارے ادارے کی طرف سے بتائیں کس نے آپ کو گالی دی ہیں، اس کا بھی ثبوت پیش کریں، ورنہ ہم یہ اگر آپ اس کو گالی سمجھتے ہیں نا تو یہ فتاوی رضویہ کی گالی آپ کے منہ پر ہے کہ جہنم کے کتوں میں سے وہ کتا ہے جو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بک بک کرتا ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں تو ذرا ان کے احکام بھی دیکھ لیں۔ یہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 5 میں صفحہ نمبر 478 پر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 4 کتابوں، اپنے 4 رسائل کے نام گنوائے ہیں کہ یہ رسالے میں نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں لکھے ہیں۔ جو فتاوی رضویہ شریف موجودہ ہے اس میں جو حضرت امیر معاویہ کے دفاع میں یا آپ کے مناقب میں گفتگو ہے وہ الگ
4 رسالے اعلیٰ حضرت کے ان کی شان میں الگ ہیں، آپ یہ سارا کچھ چھوڑ کے ان روافظ کے چرنوں سے چر کے باتیں کر رہے ہیں اور حضرت سیدنا امیر معاویہ پر زبان چلا رہے ہیں اور ان کو ڈیویٹ کرنے والا کہہ رہے ہیں۔ امیر معاویہ اپنے نائب کا تقرر شورا کے بغیر نہیں کریں گے۔ اوئے ہوئے ہوئے، تباہی کا آغاز تو یہاں سے ہو گیا۔ پھر یہ ایک اصول دے دیا جب اس اصول سے ڈیویٹ کیا تو تباہی شروع ہو گئی۔ جب اس اصول سے ڈیویٹ کیا تو تباہی شروع ہو گئی۔ جب اس اصول سے ڈیویٹ کیا، اس اصول سے ڈیویٹ کیا، اس اصول سے ڈیویٹ کیا تو تباہی شروع ہو گئی۔ اور بار بار اپنا بیان ہی بدل رہے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر امید تنولی نے وہ شرائط بیان کی جو امام حسن کی جب صلح انہوں نے کی تو اس وقت کے حکمران کے ساتھ، تو وہ اس وقت جو شرائط تھی ان کی بات کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ طے ہو گیا تھا کہ جو آدمی نامزد کیا جائے گا اس کو جو تھا شورا کے مشورے سے طے کیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا وہ شورا کا مشورہ جو ہے وہ تو کیا ہی نہیں گیا اور یزید کا تقرر ہو گیا۔ میں نے اس پہ کہا کہ یزید کا جو تقرر ہے، ہماری تباہی کا آغاز یہاں سے پھر جو تھا امت مسلمہ کی ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں میں نے یزید کے بارے میں کہا تھا، میں نے یزید کو کہا تھا، یہ ہے وہ ہے، اس بیان سے آپ پھر نہیں سکتے۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ کے متعلق کہا کہ اس اصول سے ڈیویٹ کیا تو تباہی شروع ہو گئی، تو یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ پھر نہیں سکتے۔ اور پھر میں پہلے بھی کہہ چکا کہ یزید کی وجہ سے ہم کسی کو بھی نہ تو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بولنے دیں گے اور نہ ہی سیدہ محسون بنت بہدل کے بارے میں بولنے دیں گے۔ جی ہاں، آپ نے ان کو کرسچن کہا ہے، آپ نے ان کو عیسائیہ کہا ہے۔ تم جاؤ جا کے یزید کو اور اس کی ماں جو کرسچن تھی اس کی جا کے تم باتیں اور شانیں بیان کرو۔ اور اس سے آپ پھر نہیں سکتے۔ پہلے بیان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو یزید کے بارے میں کہہ رہا تھا، یہ مان رہا ہے، حالانکہ اس میں بھی ثبوت واضح موجود ہے، لیکن اس جملے سے آپ پھر ہی نہیں سکتے۔ آپ نے محسون بنت بہدل زوجہ حضرت امیر معاویہ کو کرسچن کہا ہے، عیسائیہ کہا ہے۔ اس پر ہم پورا مستقل انشاءاللہ ایک بیان دیں گے اور دلائل کے ساتھ دیں گے اور درجنوں دلائل دیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے آپ اور آپ کے حواری اور آپ کے پیٹھ پیچھے جو آپ کے کندھے پہ رکھ کے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس کا سامنا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ وہ ایک مسلمہ ہیں، مسلمہ مومنہ ہی نہیں بلکہ تابعیہ ہیں، عظیم مسلمان ہیں وہ، اور ان کی شان و عظمت کے قصے روایات میں، واقعات میں، کتب میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلا پروگرام انہی پہ کریں گے اور پھر آپ سے مطالبہ کریں گے، ہمت ہے تو لاؤ میدان میں اپنے دلائل۔ ایک مسلمان کو کرسچن کہہ دینا یہ چھوٹی بات ہے، ایک مسلمان کو کافر کے دائرے میں رکھ دینا یہ کہ آپ کے لیے نارمل سی بات ہے۔ ہم آپ سے اس کا بھی مطالبہ کرتے ہیں، ابھی سے اگر ثبوت دے سکتے ہیں تو دے لیں، ابھی سے توبہ کر سکتے توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، ابھی سے دارا اہل سنت میں آ جائیں، ورنہ جن کی پرچیوں پہ آپ لگ چکے نہ وہ آپ کو بچا سکتے ہیں نہ کوئی اور بچا سکتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس بات کو دلائل سے ثابت کریں گے۔ غازی صاحب، آپ نے اپنے ایک ایک جرم کا جواب دینا ہے، ہمارے مطالبات کو پورا کرنا ہے، ورنہ توبہ کرنی ہے۔ تیسرا کوئی رستہ نہیں۔ اگر آپ اوچے ہتھ کنڈے استعمال کریں گے تو ہم آپ کو کسی بھی رستے میں بھاگنے نہیں دیں گے۔ ہمارے پہلے بھی آپ سے مطالبات تھے، اب بھی ہیں، اور اب مزید بڑھ گئے ہیں، اور مزید اپنے اس آخری بیانیے میں جو آپ نے الزامات لگائے ہیں، جو آپ نے جھوٹ باندھے ہیں، جو آپ نے فریب کاری کی ہے، اس کا ثبوت بھی آپ نے دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، انبیاء علیہ السلام کی ذوات قدسیہ، اہل بیت اطہار، صحابہ اکرام، ان کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک توہین کا جو الزام لگایا ہے نا، اگر دم خم ہے تو میدان میں آئیں، آپ ثبوت دیں ہمیں، ورنہ شرم سے مر جائیں کہ آپ کے پاس الزام، بہتان، دھوکہ، فریب، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جن کے حکموں کے پابند بن چکے ہیں نا، اور جن کی شطرنج کے پیادے بن کے آگے استعمال ہو رہے ہیں، ہم نے تو ان گرووں کو الٹا کر رکھا ہے، آپ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے پیچھے؟ آپ اور آپ جیسے جتنے بھی ہیں جو الزامات لگا رہے ہیں اور بڑا وویلا کر رہے ہیں، آج تک کوئی ثبوت تو دے نہیں سکے، آج تک تو اپنا مدعا ثابت تو کر نہیں سکے، آج تک تو میدان میں اتر نہیں سکے، تو آپ ان حواریوں کو بھی لیں، ثابت کریں، اور پھر جن اکابرین کی عبارات کو ہم نے پیش کیا ہے اور اپنے ایک ایک موقع پر ہم نے کتنی کتنی کتابیں پیش کی ہیں، ان سب پر حکم لگاؤ، ان سب پر یہ فتویٰ لگاؤ، پھر دیکھتے ہیں تمہارے گردے میں کتنا دم خم ہے۔ آخری بات کر رہا ہوں، غازی صاحب تائب ہو جائیں، توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، ابھی سے بچ جائیں، یہ نہ ہو کہ آپ کی عاقبت خراب ہو جائے، یہ نہ ہو کہ آپ کی آخرت خراب ہو جائے، یہ نہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آپ رسوا ہو جائیں۔ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، ان پرچی دینے والوں نے قبر میں نہیں آپ کے پاس آنا، یہ جو ٹیلی فون کر کے آپ کو دلاسے دے رہے ہیں نا، انہوں نے آپ کے ساتھ سدا نہیں رہنا۔ اپنی آخرت کا سوچیں۔ اور آخری بات آپ سے یہی کہوں گا
کہ سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 649 پر توبہ کی شرائط نقل کی ہیں، توبہ کر لیں۔ اور فتاوی رضویہ شریف میں تقریباً 10 مرتبہ انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جو اعلانیہ گناہ ہو اس کی توبہ بھی اعلانیہ ہوتی ہے، اور جو پوشیدہ گناہ ہو اس کی توبہ پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے ٹی وی چینل پر آ کر آن دا ریکارڈ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس پر حملہ کیا ہے، تو آپ پر توبہ بھی اسی طرح ہی واجب ہے۔ آپ توبہ کریں، عاقبت کو سنواریں، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔